سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، دو ویڈیوز ہیں، ایک حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا جو کہ مندر گئے تو مندر میں مولانا کا پرتپاک استقبال کیا گیا اور وہاں پر شال پوشی کر کے ان کی عزت افزائی کی گئی ہریدوار کے ایک مندر میں۔ اور پھر آج سے 2-3 دن قبل شہر بھٹکل میں، جہاں وہاں کی جماعت جو قدیم جماعت ہے، بھارت کی تاریخ کی بہت پرانی جماعت ہے، 1000 سالہ اپنی تکمیل کے موقع پر برادران وطن کے لیے ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں برادران وطن شریک ہوئے۔ اس میں سے ایک کوڈلا سنگما کے گرو جی وہ بھی حاضر ہوئے تھے، انہوں نے مدرسے گئے، مسجد میں درشن ہوا وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین گرامی، کے پرتاپ ریڈی جو سینئر ایڈوکیٹ ہے، ان کا ایک مضمون چھپا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ حالانکہ ہمارے دستور کی دیباچے میں بالکل واضح انداز میں کہا گیا ہے کہ ہمارے ملک کا اتحاد اور یکجہتی دستور کا ایک اہم جز ہے، یہ ضروری ہے کہ ہندوستانی قوم کی تاریخی ترقی کا ایک جائزہ لیا جائے تاکہ اس عنصر کا جائزہ لینے اور اسے سمجھنے میں مدد ملے، جس میں کہا گیا ہے ہمارے ملک کا اتحاد اور یکجہتی اہم ہے۔ ہم کو اس بات پر خوشی منانے کی ضرورت ہے کہ ہندوستانی قوم دراصل دنیا کی تقریباً تمام نسل، مذاہب، تہذیبوں اور ثقافت پر مشتمل ہے۔ دنیا میں ایسی کوئی قوم نہیں ہے جو اتنی زیادہ ہمجہتی نسلوں، مذاہب، تہذیب اور ثقافت پر مشتمل ہوگی۔ آپ چاہے دنیا کی کسی بھی مذہب یا نسل کا نام لے لیجئے، یہ سب کچھ ہندوستان میں موجود ہیں۔ جو تاریخ دستیاب نہیں ہے اس سے قطع نظر آریائی قوم جو ہندوستان آنے سے قبل شکار پر انحصار کرتی تھی، اس نے یہاں پانی کے بے تحاشا قدرتی وسائل اور زرخیز ارضیات کا پتہ چلایا تھا، جس سے انہیں غذا کی پیداوار میں مدد ملی۔ یہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے خانہ بدوش آریائی قبیلے یہاں ایک مہذب اور تہذیب یافتہ انسانی نسل میں بدل گئے اور ہندوستان کی سرزمین پر بہت جلد خود کو مختلف مذاہب میں تبدیل کر دیا۔ ان میں برہمنی جو آج کل ہندو کہا جاتا ہے جبکہ ان کے اصل نام نہیں ہے، بدھسٹ، جین اور چرواکا وغیرہ شامل ہیں۔ آریائی قبیلوں کے بعد کنشکا کی قیادت میں کوشن قبیلے یہاں آئے، اس کے بعد 34 صدی میں ہونس یہاں آئے، اس کے بعد یہاں پارسی، چینی، یونانی، یہودی، عیسائی وغیرہ بھی آئے۔ یہ سب یہاں آ کر بس گئے، انہیں یہاں پناہ حاصل ہوئی، ہندوستان کی سرزمین کو انہوں نے اپنے نادر وطن کی طرح اختیار کر لیا۔ عرب تاجروں کے طور پر یہاں آئے اور انہیں کالیکٹ، موجودہ کوزیکوڈ اور پھر کرناٹک کی ساحلی پٹی میں ہندو راجہ زومارن نے پناہ دیا۔ اسے میں عرب سب سے پہلے کیرلا میں بسے اور ہندوستانی قوم کا حصہ بن گئے، اور اسی کی تاریخ کے ساتھ جڑ جاتی ہے کرناٹک کی ساحلی پٹی، جس میں بھٹکل بھی شامل ہے۔ دنیا کی تمام نسلوں، مذاہب، کلچر اور تہذیبوں پر مشتمل ہندوستانی قوم کی تعمیر پر عظیم شاعر علامہ اقبال نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ قافلے چلتے رہے اور ہندوستان بنتا گیا۔ حالانکہ ہندو مذہب کے اصل کی کوئی تاریخی توثیق نہیں ہے، لیکن عیسائیت ایسا لگتا ہے کہ اپنے اصل کے ساتھ ہندوستان آئی اور اس کے آثار کم سے کم 2 صدی عیسوی سے ملتے ہیں۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں برطانوی راج کے تقریباً 1800 سال قبل عیسائیت ہندوستان آئی تھی۔ اس پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی جائے گی۔ نئی سیاسی تاریخ رقم کرنے، اپنی پہچان بنانے، فرقہ ختم کرنے اور قومی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ہماری پارٹی سے ہاتھ ملائیے اور ممبر بنیے۔ اسکرین پر دیے جا رہے نمبرز پر مس کال دیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، یہ سب تفصیلات ہے تاریخ میں، کبھی آپ لوگوں کے سامنے قسط وار یہ ساری تاریخ رکھی جائیں گی کہ ہندوستان میں کس طرح مختلف قسم کے سماج اور مذاہب یہاں آئے اور اپنے اپنی شناخت بناتے گئے۔ لیکن اس وقت یہ تصاویر اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ جواہر لال نہرو نے اپنی معروف کتاب ڈسکوری آف انڈیا کے چیپٹر 4 میں صفحہ نمبر 244 پر ہندو مسلم کلچر اور ہند عرب تعلقات کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ یہاں کوئی حملہ نہیں کیا گیا،
ہندوستان اور عرب دنیا کے مابین تعلقات سفر اور سفارتی مہم کے تبادلوں سے بڑے ہیں، اور ہندوستانی کتابوں اور خاص طور پر ریاضی اور نجوم سے متعلق کتابوں کو بغداد لے جایا گیا تھا، ان کا عربی میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ کئی ہندوستانی معالج بغداد گئے تھے، اور تجارتی اور ثقافتی تعلقات صرف شمالی ہند تک محدود نہیں تھے، ہندوستان کی جنوبی ریاستوں نے بھی ان میں حصہ لیا، خاص طور پر مغربی ساحل کے راشٹراکوٹاس بھی تجارت کے غرض سرگرم رہے تھے۔ ان مسلسل رابطوں کی وجہ سے ہندوستانی عوام اس نئے مذہب اسلام سے واقف ہونے لگے، اس نئے مذہب کی تبلیغ کے لیے گروز میں آنے لگے، اور ان کا خیر مقدم کیا گیا، یہاں مساجد تعمیر کی گئی، اس پر حکومت عوام نے کوئی اعتراض نہیں کیا، اور نہ ہی کوئی مذہبی تنازعات پیدا ہوئے۔ ہندوستان کی قدیم روایت یہ ہے کہ تمام مذاہب و ہر طرح کی عبادت کے تئیں رواداری اختیار کی جائے۔ ایسے میں یہ میرا خیال ہے کہ اسلام ایک سیاسی طاقت سے کئی صدیوں قبل ایک مذہب کے حیثیت سے ہندوستان آ چکا تھا، اور اس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ہمارے لیے تسلیم کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایڈوکیٹ لکھتے ہیں کہ تمام نسلوں، مذاہب اور تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے افراد ہندوستان آئے اور یہاں بس گئے، انہوں نے اس ملک کو اپنا ملک تسلیم کر لیا۔ یہ ملک ان سب کا بھی اتنا ہی جتنا سب سے پہلے یہاں قابض ہونے والے آریائی باشندوں کا دعویٰ ہے۔ آریائی باشندے اس ملک کو اپنا ملک اور بعض موقع پر ہندو راشٹر بھی قرار دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایڈوکیٹ اپنی تحریر میں لکھتے ہیں، جو ایک پارسی شادی میں میرے ساتھ پیش آیا تھا، اس واقعے سے ہمارا موضوع بحث جو مسئلہ ہے قومی یکجہتی کا، اس کو زیادہ قابل عمل اور حقیقی انداز میں سمجھنے میں مدد کی۔ ایڈوکیٹ لکھتے ہیں اپنے اس مضمون میں کہ مجھے ایک پارسی دوست اور موکل سری اٹالیا نے شادی کی ایک تقریب کے لیے مدعو کیا۔ اس تقریب میں میں نے محسوس کیا کہ پارسی پجاری بھی وہی رسوم ادا کر رہا تھا، وہ آگ جلا رہا تھا اور چاول پھینک رہا تھا۔ میں نے پجاری سے پوچھا کہ آیا وہ ہندو مذہبی رسوم ادا کر رہا ہے؟ پارسی پجاری نے احتجاج کیا کہ دراصل ہندوؤں نے آگ جلانے اور چاول پھینکنے کے پارسی طریقوں کی نقل کی ہے۔ اس پس منظر میں پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کو اپنے ذہن اور سوچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ قوم کا اتحاد اور یکجہتی برقرار رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہماری دستور کے معماروں نے ہندوستان کے عوام کو ہم ہندوستانی عوام قرار دیا تھا، جس میں لازمی طور پر ہندو، مسلمان، عیسائی، پارسی، جین، سکھ، چینی، یہودی اور تمام مذاہب، نسل و تہذیبوں کے سب لوگ شامل ہیں۔ جہاں ہم بڑے فخر سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا ملک عوام کے بنیادی حقوق کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، اور اس میں قوم کے تمام اصول موجود ہیں، لیکن ہم بڑی آسانی سے فراموش کر جاتے ہیں کہ بے بنیاد وجوہات کی بنا پر فرقہ وارانہ تنازعات بڑھتے جا رہے ہیں، جو کسی بھی مہذب سماج کے لیے باعث شرم ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ایڈوکیٹ نے اپنے اس مضامین میں بہت ساری لمبی تفصیلات ہیں اور قسطوار ان کے مضامین ہیں الگ الگ تاریخ پر۔ میں دوران مطالعہ وہ سامنے آئی تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ دو تصویریں جو ان 2-3 دنوں کے اندر جو سامنے آئیں، اس سے صاف اور واضح طور پر پیغام جا رہا ہے پورے بھارت میں کہ آج بھی مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اس وقت سیاسی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، میڈیا کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے کچھ گنے چنے عصبیت رکھنے والے سوچ کے لوگ جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا ایک مندر میں جانا ہریدوار کے، اور وہاں پر جس طرح سے مولانا نے گفتگو کی اور جس طرح سے مولانا کا پرتپاک استقبال کیا گیا، جمعیت علماء ہند کے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب کا، جہاں مہا منڈلیشور کیلاش چند نرنجنی اکھاڑے کے آچاریہ سے ملاقات کی، ان سے جو ہے بہت ہی خیر سگالانہ ملاقات میں اہم ترین موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ مولانا کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، وہ تصاویر وائرل ہو رہی ہیں، مختلف اخبارات نے الگ الگ سرخیاں باندھی۔ مولانا ارشد مدنی نے اس موقع پر صاف اور واضح طور پر کہا کہ زبردستی مذہب تبدیل کرانے سے کسی بھی مذہب کے لوگوں کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ ملاقات کے بعد مہا منڈلیشور کیلاش چند نے کہا کہ مذہبی معاملات پر مثبت انداز میں تبادلہ خیال ہوا اور یہ بات چیت ملک کے مفاد میں ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس دوران دہشت گردی، گنگا جمنی تہذیب کو لے کر بھی گفت و شنید ہوئی۔ ہم ہر صورتحال میں ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ایک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری اس ملاقات کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا۔ اس موقع پر صحافیوں سے بھی گفتگو کرتے ہوئے مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا تھا کہ ہندوستان میں کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، وہاں پر ہندو اور مسلمان ایک ساتھ ملیں گے جو زمانے سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ رخ ہے جہاں پر مولانا ایک مندر میں پہنچ کر کے ان کا اس طرح سے پرتپاک استقبال ہوتا ہے، تو دوسری طرف بھٹکل سے آ رہی یہ تصاویر ہیں جہاں پر یہاں کے کوڈل سنگما کے گرو پہنچتے ہیں، اپنے وہاں کے علماء اکرام سے ملاقات کرتے ہیں، مدرسے کا دورہ کرتے ہیں، طلباء سے ملاقات کرتے ہیں، اور
बहुत ही मशहूर मदरसा जामिया इस्लामिया भटकल के मोहतम मौलाना मकबूल कोबट्टी नदवी साहब उनको कुरान पेश करते हैं, मुख्तलिफ किताबें पेश करते हैं, और जो है उर्दू ज़बान में इस्लाम क्या चीज़ है और इस्लाम किस तरह भाईचारगी को तरजीह देता है, उन तमाम चीज़ों को सामने रखते हैं। उसका तर्जुमा मास्टर समी साहब करते हैं। इसी तरह जो 1000 साल इजलास हो रहा होता है भटकल में, तमाम हिंदुओं को बुलाया जाता है, हिंदू भाइयों को बुलाया जाता है। उस मौके पर खुद इनके कोटला संगमा के गुरु भी उसी तरह का पैगाम देते हैं हमने जहती की, और उसके बाद उनको ले जाया जाता है मस्जिद दर्शन के मौके पर। जोहर की नमाज में वो मंजर भी हमारे इसमें देख सकते हैं कि किस तरह जो है यहाँ पर मस्जिद में बैठे हुए हैं, जोहर की नमाज अदा की जा रही है, उसका पूरा मंजर वो देख रहे हैं। तो नाज़रीन गिरामी, ये एक अमन और मोहब्बत को पैदा करने वाली वो चीजें होती हैं जो अलग अलग तस्वीर बनकर के जब सामने आती है तो पूरा भारत उसको देखता है। वो लोग भी देखते हैं जो ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों में किसी तरह की खलीज पैदा हो, दूरियां पैदा हो, असबियत पैदा हो जाए, एक दूसरे से लड़े और वो अपनी सियासी बिसात को वसी करते हुए अपना मतलब निकाले। लेकिन ऐसी सूरत हाल में हमें हर तरह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने की जरूरत होती है। ऐसे मुख्तलिफ किस्म के आचार्यों को, स्वामियों को, गुरुओं को, धर्म गुरुओं को, अलग अलग मजहब से ताल्लुक रखने वाले उनके पुजारियों को, उनके धर्म गुरुओं को लाना पड़ेगा। मस्जिद में जो नमाज होती है, मस्जिद में क्या चीज है, इसको समझाना पड़ेगा और खुद हम लोगों को बढ़कर के उन लोगों के खिदमत में पहुंचना होगा और अपने पैगाम को आम करना होगा। जैसा कि मिसाल जो है हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब ने इस मौके पर तमाम भारत के सामने और भटकल के उलमाए किराम की इस मौके पर जो इजलास सजाया गया था प्याम इंसानियत के मौके पर, हजरत मौलाना इलियास नदवी जागटी साहब ने भी बहुत बेहतरीन अंदाज में लोगों से मुखातब होकर के भटकल को किस तरह बदनाम किया जाता रहा, यहाँ के मकामी लोगों को किस तरह से जो है दूर किया जाता रहा है, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ के हिंदू मुसलमान एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, किसी भी तरह के मामले को एक दूसरे से आपस में निपटाने की कोशिश करते हैं, उसका तस्करा करते हुए भी नजर आए। हम थोड़ी देर के लिए मौलाना इलियास साहब का ये बयान सुन लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि आज से 1400 साल पहले हिंदू मुस्लिम और जैन भाई कैसी मोहब्बत के साथ यहाँ रहते थे। वो मोहब्बत जो थी वो मोहब्बत आज भी बाकी है, वो जो ताल्लुक था वो आज भी बाकी है। इसलिए कि हमने इस 1000 years के प्रोग्राम में हमने इससे कंपटीशन के लिए टॉपिक दी थी, हिंदू मुस्लिम हमारे कम्युनिटी के अंदर जो मोहब्बत है, इस पर जो बेहतरीन आर्टिकल लिखेगा हम उसको 20,000 रुपीज 15,000 रुपीज का प्राइज देंगे। आपको सुनकर खुशी होगी, 400 हमारे हिंदू भाइयों ने इतने अच्छे आर्टिकल लिखे हैं कि उसको हम बुक में पब्लिश कर सकते हैं। कौन कहता है भटकल में हिंदू मुस्लिम के दरमियान भेदभाव है? आके देखे, मालूम हो जाएगा। जितनी मुस्लिम और मुस्लिम आपस में मोहब्बत से रहते हैं, उसी तरह हमारे हिंदू भाइयों के साथ हम प्रेम और शान के साथ रह रहे हैं। आज हिंदू भाइयों का रथ निकलता है तो रथ किसी हिंदू स्वामी के पास नहीं जाते, उसका परमिशन लेने के लिए हमारे मुसलमान के घर में आते हैं। जब तक मुसलमान उसकी परमिशन नहीं देता वहां रथ चालू नहीं होता है। एक बात बताएं, दो बात बताएं। कौन कहते हैं? हमारे विश्वेश तीर्थ स्वामी जी जो उड़पी के स्वामी जी थे, जिनका देहांत हो गया, जिनके बारे में हिंदुस्तान में मशहूर था कि बहुत कम्युनल हैं। मैं उनसे ज्यादा सेकुलर किसी को नहीं समझता। मैं उनके पास गया दावत देने के लिए 1991 के अंदर। मौलाना अली मियां साहब आने वाले थे। उन्होंने हमसे शर्त लगाई, जब तक आपके गुरु से अलग से मिलने का मुझे मौका नहीं देंगे, मैं उनके साथ बात नहीं करूंगा, मैं आपके यहाँ तकरीर नहीं करूंगा। डॉक्टर चित्रंजन साहब जिंदा थे। उन्होंने कहा मेरे घर में आप आपके गुरु को लेके आइए, मेरे गुरु और आपके गुरु बैठ के बात करेंगे। मैं मौलाना अली मियां साहब का खादिम था। 3 बजे हम गए, स्वामी जी मौलाना अली मियां के पैर में पड़ गए और इतनी अच्छी तकरीर की कि उन्होंने उड़पी में मठ में जाके मुसलमानों को रमजान में इफ्तार के अंदर बुलाया और उस मठ के अंदर उन्होंने कहा यहाँ बैठ के आप मगरिब की नमाज पढ़िए। बहुत सारे हिंदू भाइयों ने एतराज किया। स्वामी जी ने कहा नेक्स्ट ईयर मैं फिर बुलाऊंगा, और नेक्स्ट ईयर उन्होंने फिर मुसलमानों को बुलाया, इफ्तार पार्टी की। विश्वेश स्वामी जी के ड्राइवर कौन थे? मुसलमान थे। हमारे पति भाई बैठे हुए, कोपली और नवाज हम लोग एक ही हैं, हम लोग एक ही कम्युनिटी के हैं। हम लोग प्रतीक साहब से पूछिए, इनके बिजनेस को स्टेब्लिश करने में इन्होंने सबसे ज्यादा साथ दिया। ये सबके सामने आके कहते हैं भटकल के नवाज मुसलमान ने मुझे खड़ा किया। आप वो एहसान भूलते नहीं। उनकी कंपनी में कितने सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं। एक तो हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने की कोशिश करते हैं,
मौलाना बिलाल साहब ने कहा, तो इसी काम के लिए वक्त है मौलाना अली मियां साहब के बाद हमारा मुल्क असल में क्या हो गया है, सुपर पावर बन गया है। मिलिट्री के जरिए अटैक करके हमारे मुल्क को अमेरिका और चीन गिरा नहीं सकते, दबा नहीं सकते। एक ही चीज रह जाती है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाइए और मुल्क को अंदर से खोखला कीजिए। इस हमारे दुश्मन की चाल को हम समझ नहीं रहे हैं। जैसे मुल्क में हो रहा है वैसे हमारे भटकल में हो रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को कंफ्यूजन पैदा करके हमको लड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आज के हिंदू भाई हमारी इन सब चीजों को समझ। भाई नाज़रीन गिरामी, मौलाना का लंबा बयान है लेकिन मुख्तसर सी झलकियां हमने आप लोगों के सामने रखी और हमारा इन दोनों चीज़ों को पेश करने का मकसद यही था कि अब इस बात की बहुत सख्त ज़रूरत है पूरे भारत के आचार्यों को भी, गुरुओं को भी, कि वो अपने मंदिरों में उलमाए किराम को दावत दें, अपनी बात उनके सामने रखें और हम उलमाए किराम की, मदारिस वालों की, मसाजिद वालों की और मुसलमानों की जिम्मेदारी होती है कि जब हर तरफ मुट्ठी भर असबियत रखने वाले, हिंदुत्व ज़हनियत रखने वाले एक किस्म का नफरत का माहौल बना रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मोहब्बत का और अमन का दर्स देने वाले इस्लाम को उन लोगों के सामने वाज़ेह तरीके से रखा जाए। नाज़रीन मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।